الحمدللہ کفا والسلام علی الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم کہ من علينا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی خرام وہی فرقان وہی طہا وہی یاسین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کہ خدا کے شوق میں شامل ہونے کا یہ طریقہ ہے درود پاک پڑھ لینا جہاں نام آ گئے آقا کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآصحابہ وبارک وسلم. محترم مقام قابل صد احترام برادرم حضرت العلامہ مولانا پیر خواجہ مہتاب چشتی صاحب قبلہ کربلائی مجزلہ العالی، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا اور اپنے محبوب رسول کے دامن رحمت سے وابستہ فرمائے. حضرات گرامی، آج ہم بہت ہی مقدس اور پرمسرت موقع پر یہاں پر جمع ہیں کہ ہم ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منا رہے ہیں. آج آپ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. وقت کا تقاضا بھی ہے، شریعت کو جاننا بھی ضروری ہے کہ بانی جامع نظامیہ حضرت عمر اللہ فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف حقیقت الفقہ میں لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مقدسہ ہے جنہوں نے فقہ کو تدوین کیا ہے. فقہی علم کو پہلی بار آپ نے ایجاد کیا. فقہ تو تھا، سرکار پاک علیہ السلام کے آپ کے پردہ فرمانے کے 70 سال کے بعد 70 سال کے عرصے میں ایک علمی بات ہے یہ حضرت قبلہ کہ 70 سال کے عرصے میں پوری دنیا اسلام میں قرآن حفاظ سب موجود تھے، لیکن نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے. اب ان مسائل کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو ویسے میں 100 ہجری تک لوگوں نے اسلام کو کچھ ایسے رکھ دیا تھا. بعض اکابر صحابہ موجود تھے کہ امام اعظم کے زمانے میں خود ایک روایت میں کہ 60 صحابہ کرام تھے. ایک روایت میں 4 سے آپ نے ملاقات کی، جس میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ملاقات کی. تو عرض کرنا یہ تھا کہ شریعت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. سب پیغام تھا، قرآن کی تعلیمات ہیں، حدیث کی تعلیمات ہیں، لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھی. تو آپ نے پہلی بار وہ کارنامہ کیا کہ سارے فقہ کو ایک جگہ جمع کیا. جتنے فقہ ہیں، جتنے مسائل ہیں، معلوم دنیا میں جتنے مسائل تھے اس زمانے میں جو ٹاپکس تھے سب کو آپ نے جمع کیا اور فقہ کو تدوین کیا. فقہ کا علم کو آپ نے ایجاد کیا. یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ. اور آپ جب
مسند خزات پر وہاں پر تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، تو روایت میں کہ 72,12,000 مسائل کو آپ نے حل کیا. 72 لاکھ معمولی بات نہیں، 72,12,000 مسائل کو. اور جب لوگوں میں بڑی کشمکش تھی، بے چینی تھی اسلام کے لیے کہ کوفے میں، بغداد میں، مکہ میں، مدینہ میں لوگ بے چین تھے، تو ویسے وقت میں آپ نے لوگوں کے درمیان 80,000 مسائل تھے، آپ نے 80,000 مسائل کو حل کیا اس وقت کے زمانے میں. یعنی 80,000 مسائل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، آپ نے اس کو حل کیا. یہ بھی آپ کا کارنامہ ہے. اور آپ کی شخصیت کون ہے؟ آپ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے. حضور پاک علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے تقریباً 69 سال کے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائے. اور آپ نے سنا کہ آپ کے دادا حضرت فارس سے آئے تھے، فارس سے آئے اور مولا علی کے بڑے عاشق تھے، مولا علی کے ساتھ رہا کرتے تھے. اور آپ نے فارس سے اپنا مقام کوفہ تبدیل کر لیا، مولا علی کے ساتھ رہنے لگے. آپ کے فرزند یعنی امام اعظم کے دادا حضرت اپنے بیٹے حضرت ثابت کو لے جاتے اور حضرت دعا فرمائیے، مولا علی سے آپ عرض کرتے ہیں حضرت دعا فرمائیے، تو مولا علی ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ یقیناً اس کی اولاد، اس کو ایک بیٹا ہوگا جو اسلام کے تعلیمات سے دنیا کو بھر دے گا. اور آپ اکثر امام اعظم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں مولا علی کی دعا ہوں. میرے بابا کے سر پر مولا نے ہاتھ رکھا تھا اور میرے لیے دعا مانگی تھی اور میری آمد کی پیشن گوئی دی تھی کہ اس کے بیٹے نے دنیا کو علم سے، ساری دنیا کو علم سے بھر دے گا. اور وہ حدیث، مشہور حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا نوجوان فارس سے کا ہوگا جو اگر سوریا کے پاس بھی ہو تو وہ جا کر لائے گا. تو امام اعظم کے علماء نے کہا کہ وہ امام اعظم کے بارے میں حدیث ہے کہ ایسا نوجوان ہوگا، ایسا شخص ہوگا جو فارس کا ہوگا، اگر علم سوریا تارے کے پاس بھی ہے تو وہ وہاں پر جائے گا، علم کو لائے گا میری امت کے لیے. امام اعظم نے یہ کام کیا. امام اعظم جتنی بھی فقہ ہے، چاہے امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو اور دیگر علماء ہو، جتنے بھی علماء اولیاء ہیں، سب نے فقہ میں امام اعظم سے لیا، استنباط کیا ہے، امام اعظم سے علم کو اخذ کیا. یہ کارنامہ امام اعظم کا. امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم کا علم نہ ہوتا تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے، ہمارے حالت کیا ہوتی. علم کے بارے میں ہم نہیں جانتے. یہ امام اعظم کا فیضان ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان ہے کہ انہوں نے علم کو آگے بڑھا دیا، علم کو تدوین کیا، علم کو سمجھایا ہے. تو حضرت گرامی، یہ امام اعظم کا بھی آپ نے سنا. امام اعظم کی شان دیکھیے کہ آپ کے استاد حماد ہیں. حماد، ایک روایت میں آتا ہے کہ 400 اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا. جہاں پر بھی گئے وہاں کے اکابر علماء سے، اولیاء سے آپ نے اکتساب فیض کیا. اور خاص بات یہ ہے کہ آپ پہلے فقہ کے عالم نہیں تھے، آپ منطق کے، فلسفہ کے ماہر تھے. جو وہاں پر مباحثے ہوتے کوفہ میں، بڑے میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتے، مناظرے کرتے آپ علم کلام پر، علم فلسفہ پر. ایک مرتبہ رات میں آپ سوچ رہے تھے کہ علم فلسفہ کیا ہے، علم کلام کیا ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہے، صرف بحث مباحثے ہیں. تو آپ نے اسی وقت رات میں یہ سوچ لیا، طے کر لیا کہ اب میں یہ چھوڑ دوں گا اور فقہ کی طرف جاؤں گا. اور اس کے دوسرے دن سے آپ نے فقہ کی طرف توجہ کی اور وہاں سے آپ نے فقہ کا کام شروع کیا. یہ امام اعظم. حضرت گرامی، امام اعظم کے ایک شاگرد حضرت امام یوسف ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام یوسف امام اعظم کے قریبی شاگرد ہیں، بہت قابل ترین شخصیت ہے. آپ کا بیان ہے کہ میں اگر امام اعظم کی توجہ نہ ہوتی تو میں نہ جانے کہاں کسان ہوتا. میں غریب تھا، ہمارے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ میں علم حاصل کر سکوں. یہ امام اعظم کا صدقہ ہے کہ امام اعظم نے مجھ کو علم کے لیے منتخب کر لیا اور اپنے خرچے پر مجھ کو تعلیم دی. پھر آپ نے کہا کہ جتنے بھی طلباء ہوتے ہیں اساتذہ کو نظارہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ استاد ایسے ہیں کہ اپنے شاگرد کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. طلباء شاگرد استاد کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن امام اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے طلباء پر خرچ کرتے ہیں. تو سارے طلباء آپ کو چاہنے والے، آپ کے پاس جو اکتساب فیض کیے سارے طلباء آپ کو چاہنے والے.
اور اساتذہ سارے اساتذہ یہ آپ کو چاہنے والے ہیں. حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے استاد ہیں، آپ کے فرزند امام حماد کے فرزند فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی عجیب شان ہے کہ میرے والد سفر پر گئے، سفر کے بعد جب واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ بابا جان کیا آپ کو کسی کی یاد آئی سفر میں؟ اور میں سوچ رہا تھا، آپ کے فرزند فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ بابا جان ہاں کہیں گے تمہاری یاد آئی، لیکن نہیں کہا کہ ہاں یاد آئی ہے، ابو حنیفہ کی یاد آئی. یعنی استاد آپ کو چاہنے والے ہیں. اگر استاد سفر میں بھی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد کر رہے ہیں. حضرات گرامی، آج ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، آپ کے مسلک کے حنفی پر چلنے والے ہیں. یہی ہمارا مسلک. جیسا ابھی آپ نے سنا کہ قیامت کے قریب ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا، صرف امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک حنفی جاری رہے گا. اس لیے کہ آپ کا جو علم ہے، آپ نے جو اکتساب علم کیا ہے وہ مولا علی کے ذریعے سے کیا ہے. مولا علی، پھر ابھی آپ نے سنا کہ امام جعفر صادق ایک مرتبہ، اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفے کی مسجد میں درس دے رہے تھے، مجمع بھرا ہوا تھا. کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی عمر شریف کیا ہے؟ اس وقت آپ سن 60 کے تھے، 60 سال کے تھے. آپ بڑے سنجیدہ ہیں، درس دے رہے، سنجیدگی میں درس دے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میری عمر 2 سال ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے فقی اور 2 سال عمر بتا رہے ہیں، اور یہ کوئی مذاق کا وقت بھی نہیں ہے، سنجیدہ سوال ہے. آپ نے بڑا سنجیدہ جواب دیا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ ہاں، اس لیے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں 2 سال رہا اور اس 2 سال کو اپنی ساری زندگی شمار کرتا ہوں. 2 سال کو اپنی 2 سال میری عمر بتائی گئی ہے، اس لیے کہ میں 2 سال آپ کی خدمت کیا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال نہ ہوتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا. حضرت گرامی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ہم ان کو ماننے والے ہیں. ابھی آپ نے آپ کا تقویٰ سنا، آپ کا جو ذہانت ہے. آپ کے بارے میں ایک چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوشبو کو پسند فرماتے تھے. یہ تو ہر عالم دین، ہر صوفی، ہر پیغمبروں کی پسند کی چیز خوشبو ہے، لیکن آپ ایک خاص خوشبو استعمال کرتے تھے. اب اس کی باریکی دیکھیے. میں نے آج ہی وہ کتاب میں دیکھا حضرت کا کہ آج جانا ہے شام میں بیان کرنا ہے کہ نئی بات معلوم ہوئی. میں نے بھی پہلی بار پڑھا ہے کہ امام اعظم کوفہ ہو یا بغداد ہو، جس گلی میں جاتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہاں سے امام اعظم گئے ہیں. اب ایک خاص عطر لگاتے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ وجہ کیا ہے، آپ جو خاص عطر لگاتے ہیں اور ہم آپ کی خوشبو مہک سمجھ جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. سرکار پاک اعظم جس گلی میں جاتے لوگ پہچان لیتے تھے، اور ابو حنیفہ چاہتے کہ ابو حنیفہ بھی جس گلی میں جائے یہ سنت پہ ادا ہو جائے کہ لوگ اس کو پہچان لے. اس لیے میں خوشبو لگاتا ہوں. وہ جو سرکار کا پسینہ تھا اس کے صدقے میں یہ خوشبو ہے، اور میں جس گلی میں جاتا ہوں لوگ پہچان لیتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو کتنی محبت ہے سرکار کی سنتوں سے. اس سنت کو آپ نے زندہ رکھا ہے. یعنی سرکار کو لوگ پہچانتے تھے خوشبو کے ذریعے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ کو بھی پہچانے خوشبو کے ذریعے سنت ادا ہو جائے. حضرت گرامی، اور ایک بات کہ آپ کی ذہانت، ابھی آپ نے سنا ہوگا شاید کہ ایک آپ کے زمانے میں کسی گھر میں چوری ہو گئی. اب آپ کا ذہن دیکھیے، اور شریعت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اس واقعے میں کہ آپ کے زمانے میں ایک گھر میں چوری ہو گئی. ایک شخص کے گھر میں چوری ہو گئی. جب چور چوری کر رہے تھے، بڑا مالدار شخص تھا، سارا سامان چور چوری کر لیے. جب چور جا رہے تھے وہ شخص بیدار ہو گیا، چوروں کو پکڑنے کا، چور اس کو پکڑ لیے. اب اس زمانے میں ہر کوئی ایمان والا تھا، مسلمان تھا. چور بھی مسلمان ہوتا تھا. پہلے چور کے پاس بھی اہمیت تھی اسلام کی، دین کی. چوروں نے اس کو پکڑ لیا، دیکھا شریف آدمی ہے. چوروں نے کہا کہ دیکھ ہم تجھے قسم دلاتے ہیں، تو قسم کھا کہ اگر میں یہ چوری کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا تو تیری بیوی کو 3 طلاق. انہیں قسم، ڈر کے مارے قسم کھا لیا کہ میں اگر چوروں کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گا تو پھر میری بیوی کو 3 طلاق. اس نے کہہ دیا ایسا. صبح ہوئی، خاموش ہو گیا. اگر کچھ لوگوں کے سامنے کہے گا پھر بیوی کو طلاق ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ 3 طلاق اس زمانے میں بھی تھے ایک ساتھ. دو باتیں آئی ہیں، 2 واقعات ہیں امام اعظم کی زندگی کے 3 طلاق. ایسے تو ہزارہ واقعات ہیں، لیکن ہم جو دیکھیں
تو بڑا پریشان ہوا، امام اعظم کے پاس گیا، حضرت ایسا مسئلہ ہو گیا کہ چوروں نے قسم دلا دی اللہ کی، کہا کہ اگر اللہ کی قسم کھا اگر میں چوروں کے بارے میں بتایا تو پھر طلاق واقع ہو گئی، حضرت میں کیا کروں؟ آپ نے ٹھیک ہے ایک کام کریں گے، تم مسجد میں میرے ساتھ چل۔ مسجد میں گئے، سارے محلے کے لوگ آئے، اس سے کہا کہ تم مسجد کے باہر ٹھہر جا اور میں سوال کروں گا، اور کوئی صاحب سربت لوگ سپاہی جو بھی اس دور کے تھے ان کو جمع کر لیے، آپ ان کو بلا لیے، کہا کہ اس کا مسئلہ حل کرنے کا ہے۔ اس سے کہا کہ جو بھی مسجد سے باہر آئے میں سوال کروں گا کہ چوری نے ہے، تم جواب دینا کہ نہیں ہے چوری ہے، اگر چور آ جائے تو خاموش ہو جانا، تیری خاموشی ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ چور ہے۔ اب مسجد میں نماز، کوئی نماز کا وقت ہوا، نماز ہوگی، لوگ باہر کر رہے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ چور ہے، نہیں ہے، یہ چور ہے، نہیں ہے، یہ چور ہے، خاموش ہو گئے، سمجھ گئے، اس کو الگ کر لیے۔ ایسے سارے چوروں کو پکڑ لیے تو معلوم کیا ہوا، آپ کی ذہانت سے چور بھی گھٹ گئے اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اللہ بھی نہیں ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔